الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، بہت تنگ دست ہوں، یا رسول اللہ بہت مجبور ہوں، بہت کام کرتا ہوں مگر گھر میں برکت نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کر، اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو تم مجھ پر سلام بھیج دیا کرو، السلام علیکم یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور قل ھو اللہ پڑھا کرو بیٹھنے سے پہلے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا، اس نے ایسا ہی کیا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ میرے ہمسائے اور رشتہ داروں کو بھی رزق سے اللہ نے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلا جب ہم اپنے گھروں میں آئیں تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں، گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر قل ھو اللہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ یہ اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو بتانے والی باتیں۔ اور جب عورتیں بھی باہر سے آئیں تو وہ بھی گھر والوں کو سلام کریں اور یہی طریقہ اپنائیں۔ تو وہ شخص آیا تو اس نے کہا، میں تو امیر ہوا ہی، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو یہ وظیفہ سب کے لیے، یہ ہمیں سب کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور شخص آ گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہے۔ آپ نے فرمایا، گھر کے دروازے پر تو پردہ ڈال لے، تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے جس کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ بات آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک بے نمازی گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرا اور اس کی نحوست سے گھر کا مال برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو گھر میں روزہ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح پریشان نہیں ہوں گے۔ جو گھر میں ہمارے بے نمازی ہیں تو بتائیں کیسے برکت ہوگی، کیسے امن اور سکون اترے گا۔ وہ اس حدیث سے سبق ہمیں لینا چاہیے۔ اور ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بیوہ عورتیں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ راہ خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے مانند ہے۔ کہ جو کوئی بیوہ ہو، محتاج عورتیں، مسکین ہوں، ان کے لیے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح ان کے لیے میں آسانیاں پیدا کر لوں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد پر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ، اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہمیشہ رات کو عبادت کرنے والوں اور ہمیشہ دن کو روزہ رکھنے والوں کے مانند ہے۔ مشکات کی حدیث ہے کہ تمام رات جیسے اس نے نفل پڑھ لیے اور دن میں اس نے روزہ رکھ لیا، کہا یہ بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کو۔ یہ ہم نے سوچ دینی اپنے کہ جو ایسے کوئی ارد گرد ہم نے دیکھنے ہیں کہ ایسے پریشان حال ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کوشش کر جائیں، اور پردے میں رہتے ہوئے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آپ کے صحابی بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا اور ان پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی تو وہ صحابی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں جان پڑ گئی ہو، اور کہا، یا رسول اللہ، اس بیماری کی وجہ سے میرے مقدر جاگ گئے،
آپ صبح کے وقت میرے گھر تشریف لائے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے صحت اور آرام مجھے میسر ہوا. میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا جان رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اور میری جان جیسے کہ پھولوں کی طرح کھل گئی. یا رسول اللہ، بیماری جیسے کہ میری ختم ہی ہو گئی. آپ نے پوچھا بیمار صحابی سے کہ مجھے لگتا ہے تم نے کوئی دعا کی تھی جس کی وجہ سے تم پر یہ بیماری کا حملہ ہوا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں. آپ نے فرمایا تو یاد کر کہ وہ دعا تو نے کیا مانگی تھی. وہ سوچتا رہا اور پھر جب بہت توجہ کی تو کہا حضور مجھے یاد آ گیا، حضور میں نے ایک دعا کی تھی. فرمایا وہ کیا؟ جو میرے حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے قلب مبارک سے اس بات کو جان لیا تبھی تو اس سے پوچھا، جس سے صحابی کو بھولی ہوئی بات یاد آ گئی جب آپ نے اس کو توجہ دلوائی. تو کہا حضور میں اپنے گناہوں سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے علم ہوا تھا کہ آخرت کا عذاب نہایت ہی مشکل ہے، نہایت ہی پریشان کن ہے. میں ڈر گیا تھا رب کے خوف سے، دوزخ سے میں ڈر گیا تھا، قبر کے عذاب سے مجھے خوف آتا تھا. جب میں نے اپنے گناہ دیکھے تو میرے گناہ بہت تھے. جب اللہ کا عذاب دیکھا تو میں نے سوچا میں کس طرح بچوں گا. پھر میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا، جو عذاب دینا ہے مجھے دنیا میں دے دے، کیونکہ دنیا میں میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، مجھے سنبھالیں. آخرت میں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کون میرے کام آئے گا، کون میری مدد کرے گا. یا رسول اللہ میں نے جب یہ دعا کی مجھ پر پھر یہ اس قسم کی بیماری پیدا ہو گئی کہ میری جان تکلیف کی وجہ سے بے آرام ہو گئی. حضور میں بہت بے چین اور بے قرار ہو گیا تھا، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار آئندہ ایسی کوئی دعا کبھی نہ کرنا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی عذاب بھگتنے کی دعا نہیں کروں گا. دیکھیں بات تو اس کی ٹھیک تھی کہ آخرت میں کون، مگر میرے مدنی کریم نے کہا خبردار آئندہ ایسی دعا نہیں کرنی. یا رسول اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. حضور پھر میں کیا کروں تاکہ اللہ مجھے مشکلوں سے بچا لے، عذاب سے بچا لے. آپ نے فرمایا تو یوں دعا کرا کر، اللہ دنیا کے گھر میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما، اللہ آخرت کے گھر میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما. یا اللہ دنیا کی مصیبت سے بھی مجھے بچا لے اور آخرت کی مصیبت سے بھی مجھے بچا لے. یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک جامعہ دعا ہے، یہ بھی ہم مانگ لیں گے تو مکمل اس میں دنیا کی اور آخرت کی اس میں خیر ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا ہمیشہ اللہ سے بھلائی مانگنی ہے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے رحم مانگنا ہے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے کرم مانگنا ہے. اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ فرماتے کہ میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر لیا. اور تمہیں بھی کہا کہ آپس میں ظلم نہ کرو، تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم حرام کر دیا. تم صبح و شام تم غلطیاں کرتے ہو اور میں بے پرواہ ہوں، تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. جو لوگ مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو مجھے توبہ قبول کرنے والا اور مجھے رحم کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. وہ بے پرواہ ہے نا مالک. ایک عورت آ گئی، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتی اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالوں، رب کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تھوڑی دیر بعد جبرائیل آیا اور کہا یا رسول اللہ اس سے تیرے اپنے رب کا پیغام دے دو. اللہ فرماتے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے، تو ایک ماں ہے اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی،
میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. تیری ایک محبت کی مثال نے اس کا جواب نہیں. تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے. تو نے جنم دیا اور میں نے تو بندے کو بنایا, میں نے تو تخلیق دی ہے. میں کیسے اسے عذاب میں دے سکتا ہوں؟ مگر بندہ حد ہی کر دیتا ہے. بندہ آتا ہی نہیں, بندہ مانگتا ہی نہیں. پھر میں تو کہتا ہوں ایک آنسو لیا, ایک توبہ کر, میں تیری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. بندہ کرے, آئے تو صحیح. بندہ آتا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے عذاب دیتا ہوں. جی ایک اور مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ایک دیہاتی اعرابی میرے حضور کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کچھ عرض کرنے آیا ہوں. فرمایا کہو. تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ میں امیر اور غنی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر لو, امیر ہو جاؤ گے. قناعت اختیار کر لو, امیر ہو جاؤ گے. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو, عالم بن جاؤ گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرو, عالم بن جاؤ گے. اور جو اللہ نے دیا اس پر صبر کرنا شروع کر لو, امیر بن جاؤ گے. اس شخص نے عرض کی, حضور عزت والا بننا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو, باعزت بن جاؤ گے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو, اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تقوی اختیار کرو تو عالم بن جاؤ گے. اور لوگوں کے سامنے ہر بات کہنا, ہر بات بتانا, ہر چیز مانگنا. فرمایا ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو, باعزت بن جاؤ گے. میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دو, لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دو. انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں اچھا بنا دے گا. پھر اس نے عرض کی, حضور میں طاقتور بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل, بھروسہ کر لو, طاقتور بن جاؤ گے. جی ہاں, جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ پھر کمزور پڑ جاتا ہے, وہ پھر بات بات میں شکوے شکایت کرتا ہے. میرے مدنی کریم نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو, تم طاقتور بن جاؤ گے. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کثرت سے اس کا ذکر کر. جی ہاں, اللہ کے ہاں تجھے درجہ ملے گا, تو کثرت سے اس کا ذکر کرنا شروع کر دے, تو اس کو یاد کرنا شروع کر دے, تو تجھے اللہ کے ہاں درجے مل جائیں گے. اللہ اکبر. پھر اس نے عرض کی, یا رسول اللہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں, کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق اللہ کھلا رزق دے. فرمایا تو باوضو رہا کر, باوضو رہا کر. اس میں ایک بات میں اور اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے استادوں سے سنا, وہ کہتے ہیں وضو آنکھوں کا بھی وضو ہوتا ہے. اب بد نگاہی کرتے ہو تو وضو آنکھوں کا ٹوٹ جاتا ہے. بری سوچ سوچتے تو دماغ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. برے خیالات لے کر آتے ہو دل کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. غیبت سنتے ہو, برائی سنتے ہو, کانوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بری جگہ پہ جاتے تو پاؤں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا تیرا جب وضو کرو تو پورے وجود کا تیرا وضو ہو. اطہور شاطر الایمان, میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پاکی ایمان کی شرط ہے. مدنی کریم نے فرمایا باوضو رہا کر, اللہ رب العزت تیرے رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا. جی آج ان لوگوں کو بھی وظیفہ مل گیا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رزق کی کمی ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, تو آج اس کو بھی عمل ملا, اپنی زندگی میں لے کرو. پھر اس نے عرض کی, یا رسول اللہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں, دیکھو ایک دیہاتی تھا, سادہ آدمی تھا, اور کتنے کمال کے اس نے سوالات پوچھ لیے, کتنی کمال کی اس نے ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ بتا دیا. اور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں
کہ اصحابک النجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو عرابی تھا، دیہاتی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حرام کھانے سے بچ جا، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ، پھر اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اس نے عرض کی ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، تو جواب دیا اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ جی ہاں، ایمان مکمل ہو جاتا ہے جب انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ جی، آج ہم غریب کے سامنے ہمارا کیسا رویہ ہوتا ہے، امیر کے سامنے ہم کیسا اخلاق اچھا ہوتا ہے، یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور اپنے پریکٹیکل اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں کیسا میرا رویہ ہوتا ہے، کیسے میری زبان ہوتی ہے۔ غریب کو دیکھ کے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور امیر کے سامنے تو میں پھر بھیگی بلی۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب تیرا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کے روز گناہوں سے میں پاک ہو کر اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا تو فرض غسل فوراً کر لیا کر، اور غسل جنابت فوراً کر لیا کر۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ گناہوں میں کمی کیسے ہوگی؟ یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے آپ سب میرے سامعات ان باتوں کو نوٹ کریں، تمام زندگی کام آنے والی باتیں ہیں۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جی ہاں، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، یہ تیرے گناہوں میں کمی کرتا ہے۔ اور کا قیامت کے دن نور سے اٹھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن میں نور سے، کہ میرے اندر نور ہو، میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب دیا ظلم کرنا چھوڑ دو، یہ ظلم جانور پہ بھی ہوتا ہے، یہ چونٹیاں مکھی مچھروں پہ بھی ہوتا ہے۔ ہم بے خیالی میں جو چونٹی نہیں مار دیتے، ہم بے خیالی میں سے مارنا تو رب کا کام ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ جانور کو مارتے رہتے ہیں، قربانی کا جانور کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی ایسے اسے ڈرانے کے لیے مارتے ہیں، ایسے جانوروں کو بلا وجہ ہم تنگ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پہ رحم فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے بندوں پہ تو رحم کرنا چھوڑ دے، تو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دے، ان پر تو کر مہربانی، تو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ، لوگوں پہ رحم کرنا چھوڑ دے۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرما دے۔ تو جواب دیا تو لوگوں کی پردہ پوشی کر، تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ اور آج ہمارے اندر پتہ کیا ہے، ان میں بات ہوتی نہیں ہے، ایک بات ہوتی ہے، ہم دو چار اپنے پاس سے لگا کر لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ تو بہتان ہو گیا۔ پھر وہ کہاں آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس پہ نظر ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے۔ لا تجسسوا، قرآن کہتا ہے کسی کی ٹوب میں نہ رہو۔ اور فرمایا برائی دیکھ کے تو اس میں پردہ ڈال دے، قیامت کے دن رب تعالیٰ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا اللہ۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو بدکاری چھوڑ دے، زنا سے بچ جا۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے محبوب کا محبوب بننا چاہتا ہوں، ایسا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کے حکم کا فرما بردار ہو جا، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کر، اور جو اللہ نے بچنے کی باتیں کی اس سے تو بچ جا۔ اور یہ مسند احمد بن حنبل کنز الایمان سے میں نے حدیث لی ہے، کنز الاعمال سے میں نے حدیث لی ہے، مسند احمد بن حنبل، مسند احمد
اس طویل حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے نیکی کی راہ اپنائی جائے، گناہوں سے بچا جائے، ظلم و زیادتی سے پرہیز کیا جائے۔ ہر قسم کی برائی سے جب بچیں گے اور حسن اخلاق کو ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں گے، حسن اخلاق سے ہم بات کریں گے، تب ہم تمام چیزوں سے، برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اور جب شیطان کو رب تعالیٰ نے مردود قرار دیا تو اس نے کہا، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں لوگوں کو بہکاؤں گا، لوگوں کو ضرور داخلے دوزخ کروں گا، دوزخ میں بھروں گا۔ جب اللہ نے اسے مردود قرار دیا، اس نے قسم کھائی تھی کہ ایسے دنیا کو اس کے سامنے سجا دوں گا، ایسے اسے ہر بات اچھی لگے گی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اسے ہر بات اچھی لگے گی، اسے جھوٹ بولنا پسند ہوگا، اسے غیبت کرنا اچھا لگے گا، اسے گانے سننے پسند ہوں گے، اس سے برے راستے پہ جانا، اس کو چلنے کو اس کا دل کرے گا، لوگوں کی عزتیں اچھالوں، ظلم کرنے کو، یہ سب چیزیں اسے معمولی لگیں گی۔ تو اس نے، شیطان نے کہا تھا، یا رسول اللہ میں لوگوں کو بھروں گا دوزخ سے۔ اللہ سے شیطان نے کہا تھا، اللہ میں دوزخ میں تب تک لے کر آؤں گا، قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا تو قسم ہے مجھے بھی اپنی رحمت کی۔ اللہ فرماتے، آپ نے غور کرنا ہے، اللہ فرماتے قسم ہے مجھے اپنی رحمت کی، جب تک بندے معافی مانگتے رہیں گے میں اپنی رحمت اس پہ کرتا رہوں گا، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان سے درگزر کرتا رہوں گا۔ اور جب تک بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کے گناہ مٹاتا رہوں گا، ایسے گناہ مٹا دوں گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا میں اور آپ آج ارادہ کرتے کہ روزانہ 5 تسبیح استغفار کی کرنی۔ جی ہاں، امام حسین کے پاس ایک شخص آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا حضور کوئی وظیفہ بتا دے، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آپ دعا کریں۔ آپ نے کہ استغفار کرا کر۔ حضور کتنی؟ فرمائے کثرت سے کر۔ حضور پھر کب آؤں؟ آپ نے فرمایا بس تجھے آنے کی حاجت نہیں حضور آپ بتا دیں پھر میں کب آؤں؟ آپ نے فرمایا تب تک نہ آنا جب تک اللہ تجھے 7 بیٹے نہ دے دے۔ جی کتنے؟ 7 بیٹے نہ دے دے۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ امام زین العابدین بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے، حضور آپ نے بڑی ہی دعوت کر دی، بڑی ہی بات کہہ دی، آپ نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، حضور بہت بڑی آپ نے بات کہہ دی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے خود نہیں فرمایا کہ جو مجھے استغفار کرے گا تو میں مال سے اور اولاد سے ان کی مدد کروں گا۔ اچھا، پھر بڑے عرصے کے بعد پھر وہ شخص آیا، امام زین العابدین کو بھی ساتھ لے کر آیا، سبحان اللہ۔ تو کہا حضور اللہ کا بڑا کرم ہو، اللہ نے مال بھی بڑا دے دیا اور اللہ نے 7 بیٹے دے دیے۔ تو امام زین العابدین فرماتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بھی آتا سب کو استغفار بتاتے، سب کو استغفار بتاتے۔ میں نے کہا حضور اور بھی تو وظیفے ہیں، فرمائے میرا دل چاہتا ہے میں قرآن والا وظیفہ بتاؤں کہ لوگوں کو ہوں استغفار کرا کرو۔ تو آج سب احباب کو سمجھ آ رہی ہوگی استغفار میں کتنی برکتیں ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا شان ہے جو آپ نے فرما دیا۔ آپ فرماتے جب بندہ استغفار کرتا ہے رب تعالیٰ تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے، جب بھی آپ لوگوں کے سامنے آپ جاتے آپ ہمیشہ مسکراتے، اکیلے ہوتے آپ پھر روتے، پھر گریہ ساری کرتے، پھر رب سے مانگتے، پھر رب کے سامنے جھکتے، پھر روتے، مگر لوگوں کے سامنے آپ خوش ہو کر۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب ہم لوگوں کے سامنے جائیں تو ہم اس سے مسکرا کر ملیں۔ مسکرا کر ملنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور جھک کر ملنا عاجزی اور انکساری سے میرے مدنی کریم کی سنت ہے۔
اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی شخص آتا اب پورے اس کی طرف گھوم جاتے. آج ہم ہاتھ کسی سے ملا رہے ہوتے ہیں، ہماری نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا رخ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا رخ اسی کی طرف موڑ لیتے تھے. تو آج میں نے اور آپ نے جو حدیثیں سنی ہیں اس پر انشاءاللہ جو ایک طویل مسند احمد کی جو حدیث سنی ہے، جو طویل حدیث ہے، اس پر بھی تمام باتوں پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں دین کے راستے کا مسافر بنا دے. جو اس میں غلطی خامی مجھ سے ہوگی پڑھنے میں، اللہ معاف فرما دے. آمین اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.